زیو نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان اسحاق جاوید حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ اس وقت میاں چنو سے مفتی عبدالعزیز صاحب موجود ہیں. میاں چنو کے حلقہ NA 146 سے MNA کے امیدوار ہیں یہ, اور جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ سے یہ MNA کا الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. ان سے بات کریں گے, ان کے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کریں گے, ان کے جماعت کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے, اور عوامی فلاحی خدمات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ زیو نیوز کو خصوصی طور پر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست کا باقاعدہ آغاز کب کیا ہے؟ یہ میرا پہلا الیکشن ہے اور اس میں نے حصہ لیا ہے. آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو پوری زندگی سیاست کرتے رہیں گے, اور ساتھیوں نے کہنے پر الحمدللہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی دی گا. ٹھیک ہے, آپ بتائیں مفتی صاحب کہ یہ چونکہ آپ MNA کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی آپ نے کونسلر کا, چیئرمین کا یا MPA کا کوئی الیکشن کانٹیسٹ کیا؟ ہاں جی, ہم نے پہلے ایک الیکشن لڑا تھا کونسلر کا, الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ہوئی تھی اور اس سے ہمیں مطلب کچھ تجربہ ہو گیا الحمدللہ. جی جی ٹھیک ہے, تو آپ نے MNA کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے اور آپ نے JUI کا انتخاب کیا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ JUI جو ہے یہ مذہبی جماعت ہے اور اس کے اصول اچھے ہیں, اس اعتبار سے ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہے. اور اس لیے کہ جو بڑے ہیں سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی سیاسی بساک اچھی ہے, شروع سے لے کر اب تک دیکھ رہے ہیں, وہ ہر لحاظ سے ان پر کوئی کرپشن نہیں, کوئی چیز نہیں, اس لیے ہم نے ان کو پسند کیا. ٹھیک ہے, تو سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے, انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے یا بھی نہیں کیا؟ جی, ہم نے الحمدللہ سیاسی سرگرمی کا آغاز کر دیا ہے. بہت ساری برادریوں میں اور بہت ساری جگہوں میں ہم جا رہے ہیں, لوگ اس کو بہت ویلکم کر رہے ہیں. کسانوں میں گئے ہیں, وکلاء میں, تاجروں میں, اس طرح اپنی برادری میں, دوسری برادری میں لوگ بہت خوش ہیں. پرانے سیاستدانوں سے لوگ تنگ آ چکے تقریباً. عوامی رسپانس کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عوامی ماشاءاللہ لوگ بہت ہی خوش ہیں. جیسے جس کو بتاتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے بہت ہی اچھا کیا, مبارکبادیں دے رہے ہیں ہمیں. جی جی, اور اپنی جو ہے تائید کا کہہ رہے ہیں سارے. جی جی, آپ کا تعاون کریں گے ہر لحاظ سے, ووٹ بھی دیں گے, سپورٹ بھی دیں گے. آپ حلقے میں جا رہے ہیں, یقینی طور پر اپنے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز بھی کیا ہے, کمپین بھی کر رہے ہیں, تو جب آپ حلقے میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عوام آپ سے کچھ مطالبات کرتے ہوں گے یا پھر اپنی شکایات کا اظہار کرتے ہوں گے, اپنے علاقوں میں مسائل کا اظہار کرتے ہوں گے. تو کس طرح کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں, عوامی مطالبات کیا ہے اس مہنگائی کے اس دور میں اور اس سیاسی گہما گہمی کے دور میں کس طرح کا مسائل ہیں اور مطالبات کیا دیکھ رہے ہیں عوامی؟ یہ عوام زیادہ تر مطالبہ یہی کر رہی مہنگائی کا, اور کسی جگہ مطلب سولنگ نہیں لگے اور کسی جگہ سڑکیں بھی نہیں بنی, اس کے بھی کہہ رہے ہیں. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم آپ کے یہ سارے مطالبات پورے کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, آپ منتخب ہوتے ہیں, تو پھر کس طرح کا عزم رکھتے ہیں, کیا خدماتی پلان ہے آپ کا, سماجی اور فلاحی خدمت کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے اس حلقے کے لیے؟ میرے ذہن میں یہ پلان ہے کہ ہر لحاظ سے ہم جو ہے بیوائیں عورتیں جو ہیں ان کے خصوصی جو ہے وظیفے مقرر کریں گے, جسے یتیم بچوں کے لیے کریں گے, بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنا کے دیں گے. اس طرح ہمارے ہسپتال میں چنو کا جو ہے کئی لوگوں کو نشتہ جانا پڑتا ہے تو اس کو بڑا کریں گے. اور اس طرح اور بھی جس چیز کی ضرورت ہے, مثلا یہ دیکھیں ہمارے ان علاقوں میں جو کئی علاقوں میں گیس نہیں کافی عرصے سے, سولنگ نہیں لگے ہوئے, شہر کے علاقوں میں سولنگ نہیں لگے ہوئے اور سڑکیں نہیں بنے ہوئے, سارے کام کریں گے انشاءاللہ. بہتر ہو گیا. آپ کا چونکہ آپ MNA کا الیکشن لڑنے والے ہیں, تو آپ کا پینل کیا پینل ترتیب دیا ہے آپ نے؟ یہ ہمارا پینل یہ ہے کہ ہماری حلقہ 208 پہ ہمارے ساتھ MP ہیں مولانا نصیب خان صاحب, اور ہمارے دوسرے حلقہ 207 میں وہ ہمارا امیدوار ابھی نہیں, لیکن ہم کسی آزاد امیدوار سے کئی حضرات سے رابطہ ہے تو ان کے ساتھ سیٹنگ کر کے ان کو ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ. آپ کے 207 سے امیدوار کیوں سلیکٹ نہیں ہوئے, کیا معاملہ کیا ہے, کچھ بتائیں گے؟ اور اس کی اصل وجہ پیش یہ ہے کہ وہ ہمارے امیدوار جو تھے وہ کراچی میں تھے اور انہیں یہاں کسی کے ذمہ لگا کاغذات جمع کرانے کے لیے, لیکن وہ ان کے دستخط نہیں تھے, تو جہاں RO صاحب نے کہا کہ ان کے دستخط کروا کے لائیں
تو لامہ کراچی سے وہ نہیں آ سکتے تھے، اس وجہ سے ان کے کاغذ اور ریجیکٹ ہو گئے، باقی کوئی اور وجہ نہیں تھی. اگر آپ کو کسی آزاد امیدوار کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تو پھر حلقہ 207 خالی رہے گا آپ کا؟ نہیں، امید ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی آزاد امیدوار کی ہو جائے گی، لیکن اگر خالی بھی رہے تو اس میں بھی ہمیں فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے کئی برادری کو جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے کمپین میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو چھوٹے ووٹ کے لیے ہمیں تنگ نہ کرے، بڑا ووٹ تو آپ کو ہی دیں گے، تو اس لیے ہمیں آسانی رہے گی. چلو اچھا، جے یو آئی جو ہے وہ پی پی کے ساتھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اگر آپ کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں، کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی مجھے سپورٹ کرے گی ایم این اے کی سیٹ پر، اس لیے کہ ان کا کوئی ایم این اے یہاں نہیں ہے، تو ایم این اے تو پیپلز پارٹی مجھے سپورٹ کرے گی، اور ایم پی میں جو ہے اگر ان کے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے اس حلقے میں، باقی دوسرے میں دیکھیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کا یہاں پر ایم این اے کا امیدوار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ شور ہے، یہ کنفرم ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ہاں جی، تقریباً طے پا گئے ہیں، کوئی تھوڑی ساری کمی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. الیکشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی انسٹرکشنز کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں؟ ہماری پارٹی کی ہدایات یہی ہے کہ اچھے انداز میں جو کمپین چلانی ہے، کسی پر کوئی جو ہے کیچڑ نہیں اچھالنا، وہ تو ویسے ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں سارے اچھے لوگ ہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور اچھے انداز میں اپنا یعنی کردار پیش کرو، بس لوگوں کو دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کہو کہ وہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں، ایسا ہماری بات نہیں کہتی. اپنا کردار پیش کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے اخلاق پیش کرو، اپنا طریقہ پیش کرو، یہ ہم کر رہے ہیں. اور لوگ الحمدللہ ہمیں جانتے ہیں، چنوں کے پوری تحصیل سے بھی زیادہ یہ سارا حلقہ مجھے جانتا ہے الحمدللہ، جہاں بھی جتنے گاؤں ہیں تو وہ ہمیں بہت ہی خوش ہو رہے ہیں. اچھا، آپ بتائیں کہ میاں چنوں کے بڑے جو مسائل ہیں، آپ جو کہ ابھی حلقے میں نکلے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کا آنا جانا ہے، تو کس طرح کے بڑے مسائل کیا دیکھ رہے ہیں میاں چنوں میں؟ میاں چنوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لینڈ پر جو ہے وہ اس پر وہ نہیں ہے، اپنا فلائی اوور نہیں ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے. میاں چنوں ایک بہت اچھا شہر ہے، ہمارے یہاں بچیاں جو ہے یونیورسٹی کے لیے فیصل آباد جاتے ہیں، ملتان جاتے ہیں، لاہور، اس کے بجائے یہاں ہونی چاہیے. وہ بھی میرا عزم ہے انشاءاللہ، یہاں بچوں کے لیے یونیورسٹی بنائیں گے اچھی بہت بڑی. جی، ہسپتال کو بڑا کریں گے. ہسپتال ہمارا چھوٹا ہے، پھر ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹروں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اس کو اچھا کریں گے، ہر مرض کا یعنی علاج اس میں بہتر ہو گیا. اچھا، ایک بڑی اہم بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ آپ لوگوں کے آواز اٹھانے سے حل ہو سکتے تھے، اور دیگر حکومتیں جو برسر اقتدار رہی ہیں ان کے حکومتوں کے دوران ہی حل ہو سکتے تھے اگر آپ آواز اٹھاتے. تو سیاسی ورک تو آپ کرتے نہیں ہیں، کسی مسئلے کے لیے آواز اٹھاتے نہیں ہیں، اور آپ جو جب الیکشنز کے ایام آتے ہیں، الیکشنز قریب آتے ہیں، تو پھر آپ مطلب ایم این اے ایم پی ایس کے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عوام ہمیں موقع دے گی تو ہم ان مسائل پر کام کریں گے، تو آپ ان مسائل کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں، ہم نے پہلے آواز اٹھائی ہے. ہم تو یہ ہم سے پہلے لوگ جہاں ایم این اے بنے ہیں ان کو کہتے رہے کافی کام، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب کچھ کہنا نہیں چاہیے ان کے بارے میں، کہ وہ تو اکثر ملتے ہی نہیں. اگر مل بھی جائیں تو جناب والا گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، بات اس وجہ سے نہیں سنتے عوام کی. اچھا، ایٹ دی اینڈ آپ کو کوئی پبلک میسج آپ کوئی دینا چاہ رہے ہو، کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہو اپنے ناظرین کو، زیو نیوز کے لوگوں کو، میاں چنوں کے لوگوں کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو، کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہو؟ جی، میرا پیغام یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مجھے ووٹ ڈالیں، میری سپورٹ کریں، مجھے ایم این اے بنائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ مولوی لوگ جو ہیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، آسانی سے مل جائیں گے. ہمیں کوئی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ کوئی لاہور ہے کوئی وہاں، یہاں آسانی سے. اور ہم مسئلوں والے ہیں، جیسے ہمارے بڑے جمعیت کے بڑے تھے مولانا مفتی محمود صاحب، چاہے وہ وزیر اعلیٰ تھے، پھر بھی وہ مسئلے ملتے تھے، مسئلے بیٹھتے تھے. ہماری کچہری میں مسئلے ہوتی ہیں، مسئلے ہر وقت کھلی ہوتی ہے، تو عوام کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. اچھا، مولانا صاحب سے جو ملاقات ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ؟ ہاں جی، ہو جاتی ہے، آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی اب تک؟ میری مولانا صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. 2 ملاقاتیں. جی، بہت شکریہ. کوئی اور کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہو؟
बस यही एक अवाम जो है, वोट जो है एक अमानत है, इसको अमानत समझ कर दें, और वोट अमानत भी है, गवाही भी है, तो सही आदमी को दें, इसको जो ज़ाया ना करें। ये थे जी मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब थे जो मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और मियाँ चन्नू NA 146 से MNA के उम्मीदवार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये टिकट होल्डर है और इस इंतखाबात में ये MNA की हैसियत से हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू उनसे हुई है मियाँ चन्नू के मसाइल पर, उनके मंशूर पर और उनके दीगर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से उनसे तवील तफसीली बातचीत हुई है। उनका यही कहना है कि अगर अवाम उन्हें सपोर्ट करती है, अवाम उन्हें वोट देती है, और वोट एक चूँकि अमानत है तो अमानत समझ कर उसका जो सही इस्तेमाल है वो करती है, वो उन्हें मुंतखब करती है, तो ये अवामी मसाइल पर काम करेंगे। और वो तमाम मसाइल जो मियाँ चन्नू में अब तक हल नहीं हो सके तो उन पर वो तवज्जो देंगे, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। चूँकि अभी सियासी गहमा गहमी है, सियासी सरगर्मियाँ जो है वो अपने रूज पर है, इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं, तो इसलिए ये भी अब अवाम में जा रहे हैं, मसाइल देख रहे हैं, अवाम के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मुतालबात सुन रहे हैं। तो वो दीगर गुफ्तगू तो आपने इनकी ज़ुबानी सुनी है कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है, उनका तासुर क्या है, वोट देने के हवाले से उनके ख्यालात क्या हैं, ये आपने मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब की ज़ुबानी सुना है। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।